PSL 10 ایک کرکٹ کا کھیل یا فلسطینیوں سے جنگ۔ یہ PSL بڑے افسوس کے ساتھ ایک ایسے مرحلے کی طرف جا رہا ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ہم غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پلیئرز اور شائقین اور اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ کس طریقے سے PSL 10 کروا رہا ہے، اور ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مظالم ڈھا رہا ہے۔ یاد رہے کہ PSL 10 تک ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں، چاہے وہ ملتان سلطان ہو، چاہے وہ کراچی کنگز ہوں، چاہے وہ اسلام آباد یونائٹڈ ہوں، اور بہت ساری ٹیمز ہوں، چاہے وہ PSL کے مین سپانسرز ہوں، اس میں کچھ ایسے نام آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی اسرائیلی برانڈز، جن کے اونرز، جن کی اونرشپ اسرائیلی پروڈکٹ یعنی اسرائیلی کرتے ہیں، جس میں سب سے ٹاپ پر پیپسی آپ کے سامنے، جس میں سب سے ٹاپ پر KFC آپ کے سامنے۔ ایک طرف جنگ یہ ہے کہ وہاں مسلمان بلک رہے ہیں، اور ایک طرف جنگ یہ ہے کہ ہمیں PSL 10 کروانا ہے۔ ایک طرف جنگ یہ ہے کہ ہمارا بورڈ سپانسرز کو ہٹانے کے بجائے، ہمارا بورڈ پیپسی KFC کو منع کرنے کے بجائے یا ایسے برانڈز کو منع کرنے کے بجائے ان برانڈز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ملتان سلطان کے اونر علی ترین صاحب نے کہا کہ ہم 15 لاکھ روپے ہر بار فلسطینیوں کو پہنچائیں گے جس سے ان کو کھانا دیا جائے گا، مگر وہی ملتان سلطان کی شرٹ پر پیپسی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، وہی پیپسی جس کی اونرشپ اسرائیلی پروڈکٹ کے پاس ہے، یعنی اسرائیل کے پاس ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے برانڈز نہیں، پاکستان کے پاس ایسے برانڈز نہیں جن کو PSL میں ڈال کر ان سے سپانسرشپ لی جا سکے؟ کیا ہمارے پاس ایسے برانڈز نہیں جن کو انٹیگریٹ کرنے کے بعد ہم ان کو پرائم سپانسرز لے کے آئیں؟ HBL ہمارے سامنے ہے، کتنے سال سے HBL PSL کا حصہ ہے اور ایک پاکستانی بینک ہونے کی حیثیت سے بڑا بہترین کردار ادا کر رہا ہے۔ ایک طرف محمد رضوان صاحب مسلمان، فلسطین، انصاف، اللہ، رسول، ان سب کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب انہی کی شرٹ پہ KFC کا لوگو، انہی کی شرٹ پہ پیپسی کا لوگو نظر آتا ہے تو شائقین بڑے افسوس میں ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ راولپنڈی، لاہور، ان سب کے سٹیڈیمز بھرے ہوئے نظر آئے ہیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ آخری میچ جو کہ کراچی میں ہوا، کراچی سٹیڈیم تو خالی تھا اتوار والے دن، مگر شارع فیصل پر کراچی والے ایک بھاری مقدار میں موجود تھے۔ عوام کی بڑی تعداد فلسطین کے لیے نعرے لگا رہی تھی اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے وہاں لگائے جا رہے تھے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے نا کہ یہی شائقین، یہی لوگ جو وہاں دھرنا دے رہے تھے، یہی لوگ جو فلسطین کے بارے میں بول رہے تھے، کیا وہ PSL 10 دیکھنے نہیں آ سکتے؟ کیا وہ اپنے ہی شہر میں اس گراؤنڈ کو فل نہیں کر سکتے؟ PSL 10 جسے انٹرنیشنلی بہت بڑا برانڈ کہا جاتا ہے، جو ایک انٹرنیشنلی بہت بڑا کرکٹ کا مارکا ہے، دنیا دیکھتی ہے، مگر کراچی والوں نے یقینی طور پہ یہ فیصلہ لیا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں اور ہم PSL 10 کا بوائیکاٹ کریں گے۔ یاد رہے علی ترین صاحب، بابر اعظم صاحب، رضوان، بہت سارے پلیئر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں کراچی اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا، کراچی میں شائقینز نہیں آتے، یہ نہیں آتے، وہ نہیں آتے، بٹ یہ بات کلیئر دیکھی جا سکتی ہے کہ اس وقت کراچی کے جو حالات ہیں، اس وقت کراچی کے جو معاملات ہیں، کراچی کا ہر ایک ادارہ، کراچی کا ہر ایک بچہ، کراچی کا ایک بوڑھا، کراچی کا بڑا فلسطین کے ساتھ ہے۔ ابھی حال ہی میں ہی KFC کے بہت سارے آؤٹلیٹس پر حملے کیے گئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ بہت زیادہ افسردہ ہیں۔ ہمارے کرکٹ بورڈ سے بہت سارے سوالات ہیں، وہ سوالات صرف یہ ہیں کہ ان برانڈز کو فی الوقت ہٹانا بہت ضروری ہے۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا پیپسی اور KFC کے علاوہ ہم PSL 10 نہیں کھیل سکتے؟ کیا یہی برانڈز ہیں جو ہمیں پال رہے ہیں؟ کیا ہم فلسطین کے ساتھ ہو جانے اور فلسطین کو ساتھ دکھانے کے لیے ہم ان برانڈز کو خدا حافظ نہیں کہہ سکتے؟ یاد رہے کہ رونالڈو ایک بہت بڑا فٹ بالر، صرف کوکا کولا کی ایک بوٹل ہٹانے پہ $4 ملین کا نقصان، اس برانڈنگ پہ نقصان پایا، اور وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اس نے بوٹل ہٹا کے کہا کہ کولڈ ڈرنک نہیں، پانی پینا چاہیے، اور وہاں خون بہایا جا رہا ہے۔ آخر خون کو بچانے کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ایز این پاکستانی، ایز این مسلم، ہمیں چاہیے کہ ہم ان برانڈز کا بوائیکاٹ کریں
اور وہ برانڈز جو کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں ان کو پی ایس ایل سے خارج کریں۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آئی پی ایل، بی پی ایل اور اس کے ساتھ بگ بیش ہوتا ہے۔ جتنے بھی برانڈز ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش کا بی پی ایل ہو، وہ کس طریقے سے اپنے برانڈز پہ فوکس کرتے ہیں۔ ان کا مین سپانسر دراز ہے، ان کے بہت ساری ٹیمز ہیں جن میں مین سپانسرز انہی کے اپنے برانڈز ہیں۔ انڈیا ہمارے پاس، اگر ہم آئی پی ایل کی بات کریں، ہم انڈیا کو بہت ساری چیزوں پہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ انڈیا وہ واحد ملک ہے جو کہ اپنے ہی برانڈز کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ابھی حال ہی میں ہی ایک انکشاف ہوا ہے کہ امبانی خاندان ایک کولڈ ڈرنک لانچ کرنے والا ہے، ایک ڈرنک لانچ کرنے والا ہے جو کہ اب سپانسرز میں، آپ کو ٹیم شرٹس میں اور انڈیا کے ایڈورٹائزنگ میں نظر آئے گی۔ انڈیا اپنے برانڈز پہ زیادہ فوکس کر رہا ہے، اور جب ہم آئی پی ایل دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے برانڈز ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹاٹا ہو، چاہے وہ امبانی ہو، چاہے وہ امبوجا سیمنٹس ہو، اور بہت سارے برانڈز جو کہ ہم نے ان کی شرٹس پہ دیکھے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور وہاں کے ایف سی موجود نہیں ہوتا ہے۔ بہت سال ہو گئے ہم نے پیپسی کا بھی لوگو نہیں دیکھا ہے۔ پاکستان کو اس سے سیکھ ضرور لینی چاہیے کہ آخر چلیں، ان کی فلسطین سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مگر وہ اپنے برانڈ پہ تو کام کر رہے ہیں۔ چاہے وہ آسٹریلیا کا بگ بیش ہو، وہ کس طریقے سے اپنے ہی برانڈ کے ایف سی پہ ہی فوکس کرتے ہوئے دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک برانڈ ہے اور وہ ہمارا برانڈ ہے، اس وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں کا یہ سوال پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر ہے۔ کرکٹ بورڈ کی نااہلیاں ایک طرف، اور یہ ایز این پاکستانی عوام، ایز این مسلم، ہم دیکھ کر دل برداشتہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کرکٹ فین اس وقت یہ بات سوچ رہا ہے کہ اسے پی ایس ایل دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے۔ لوگ یہ نعرے اٹھا رہے ہیں کہ پی ایس ایل کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے یا پی ایس ایل دیکھنا چاہیے، اور اس پر کھلاڑیوں اور براڈ کاسٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پی ایس ایل کا بوائیکاٹ کیوں ہوگا، پی ایس ایل کیوں چھوڑیں گے، پی ایس ایل کیوں بند کریں۔ ہمارا مقصد پی ایس ایل بند کرنا یا لوگوں کا مقصد پی ایس ایل بند کرنا نہیں۔ لوگ صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی اسرائیلی برانڈز، جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، ان کو پی ایس ایل سے ہٹایا جائے اور پاکستانی پروڈکٹ کو لایا جائے، اور یقینی طور پہ اسی کے بعد ہی یہ پاکستان پریمیئر لیگ کہلائے گا۔ آخر کار پی ایس ایل، پاکستان سپر لیگ، ایک ایسا نام جب ایچ بی ایل نے اڈاپٹ کیا، ایچ بی ایل بائی پی ایس ایل کے نام سے مشہور تھا، تو کیا ہی کہنے ہوں کہ کوئی پاکستانی برانڈ آگے اٹھے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے برانڈز ہیں جن کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ پورے پی ایس ایل کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ جس دن ہم نے یہ قدم اٹھا لیا کہ ہم آج بوائیکاٹ کریں گے، ہم بوائیکاٹ کر پائیں گے۔ اور یہ بات سمجھ آتی ہے، یہ بات تعصبی نہیں ہے، یہ بات لڑائی میں نہیں بلکہ حق میں بولی جا رہی ہے کہ اس بار ان برانڈز کا بوائیکاٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ پلیئرز ہوں، چاہے وہ ٹیمز ہوں، چاہے وہ کرکٹ بورڈ ہو، تمام لوگ۔ ایز این رونالڈو کی مثال، کیسے انہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا، کیوں ہمارے پلیئرز آگے بڑھ کر ان برانڈز کے خلاف نہیں بول رہے، کیوں ہمارے پلیئرز آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہم ٹیگ نہیں لگائیں گے، ہماری شرٹس پہ یہ نہیں لگنا چاہیے، یا ہم نہیں کھیلیں گے۔ کیا ہمیں کسی کا خوف ہے؟ اور اگر خوف ہے تو افسوس کی بات ہے۔ ماضی کی تاریخ کو اٹھایا جائے تو یوسف یوحنا، جو کہ محمد یوسف ہو گئے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے فوراً سے ایک برانڈ کا بوائیکاٹ کیا کہ میں اس برانڈ کی ٹی شرٹ نہیں پہنوں گا یا اس برانڈ کا لوگو اپنی شرٹ پہ نہیں لگاؤں گا، اور انہوں نے وائٹ بینر وہاں لگا دیا تھا جو کہ ایک شراب کا برانڈ تھا۔ ہم تعریف کریں گے بابر اعظم صاحب اور رضوان صاحب کی کہ جب 1xBet کی باری آئی، جو کہ ایک جوئے کا پلیٹ فارم تھا، انہوں نے اس کا بھی بوائیکاٹ کیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ضروری ہے اس وقت وہ انسانیت ہے۔ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ہمارے ہی نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم اتنی بڑی انسانیت کا قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جہاں غزہ کے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جہاں دنوں کے حساب سے لوگوں کو درجنوں کے حساب سے کاٹا جا رہا ہے، جب اتنا بڑا مارکا جس میں دنیا کے ایک دنیا کے حصہ ختم کیا جا رہا ہے، اگر ایک بات کریں دنیا کے نقشے سے ایک شہر، ایک ملک ختم کیا جا رہا ہے اور ہم خاموش رہیں، سوال ضرور کیا جائے گا۔ ایز این مسلم ہر انسان سے سوال کیا جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ
کہ محمد یوسف کے دل میں یہ بات کیسے آئی ہو، صرف اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے پلیئرز بھی اس بارے میں سوچیں، ہمارا بورڈ بھی اس بارے میں سوچے، کیونکہ اب عوام سوچنے لگی، کراچی کی عوام بھی سوچنے لگی اور پورے پاکستان کی عوام سوچنے لگی۔ اب آپ کو سوچنا ہے کہ کس طریقے سے آپ پاکستانی برانڈز کو انٹیگریٹ کریں اور ایچ پی ایل پی ایس ایل میں صرف پاکستانی برانڈز ہی نظر آئیں۔